بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی آیت پر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے ہاتھ یہ معاملہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کا سانس لینا حرام کر دیتے۔ زندگی میں کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی امید رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی بیچ راستے میں لٹکا دینا، تب بھی یہ یاد رکھنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایک بار پھر کہوں گی، لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ سادہ زندگی اور پاکیزہ اخلاق عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ ایک غلط جملہ اس کی ساری شخصیت اور عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، مگر بہادر انسانوں کے لیے زندگی سے زیادہ انہیں عزت عزیز ہوتی ہے۔ عزت کے موتی پر ایک بار اگر میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ ہی رکھیں۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ یہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ محبت خوبصورت ہے مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ جو عزت کرنا جانتا ہے، محبت کرنے کا اہل وہی ہوتا ہے۔ محبت پر عزت کو فوقیت ہے، اور جس نگاہ میں عزت نہیں وہ محبت کے رنگ بھرنے کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ بات جب عزت پر آ جائے نا تو محبت چھوڑ دینی چاہیے۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، عزت ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ اس دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو ہی وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا فرمان ہے کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دو۔ وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اسے جتنی بھی عزت دو گے وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دے گا۔ کچھ لوگوں کو جتنی عزت دے لو
پر ان کو عزت راس نہیں آتی۔ لوگوں کو اتنی عزت مت دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق سمجھ لیں اور آپ کی خود کی کوئی عزت نہ رہے۔ زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے پہلے۔ کبھی کبھی میٹھی اور پیاری باتیں کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، مگر اتنی قیمتی اور مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ جتنی مرضی عزت دیکھ لیں، وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس عزت کے لائق نہیں۔ عزت کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا۔ جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔